السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ مسجدوں کی بے حرمتی کو مسلمان ہرگز گوارا نہیں کر سکتے۔ فرقہ پرست طاقتیں لاقانونیت پر کمر بستہ ہیں اور عدالتیں بھی مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ اس طرح کا بڑا بیان آج 18 مئی 2022 بروز بدھ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیتے ہوئے لکھا کہ گزشتہ رات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک ہنگامی آن لائن اجلاس طلب کیا گیا، جس میں خاص طور پر گیان واپی مسجد اور ملک کی مختلف مسجدوں اور عمارتوں کے سلسلے میں فرقہ پرست طاقتوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس کا احساس تھا کہ ایک طرف نفرت پھیلانے والی قوتیں پوری طاقت کے ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا رہی ہیں، دوسری طرف مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں جن پر دستور اور قانون کو نافذ کرنے کی آئینی ذمہ داری ہے، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ اس پر مستزاد جو سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو سیکولر اور انصاف پسند کہتی ہیں، وہ بھی خاموش ہیں اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف انہیں جس طرح میدان عمل میں آنا چاہیے نہیں آ رہی ہیں۔ ان کو اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنا موقف واضح کریں گی، نیز ملک کے دستور اور سیکولر کردار کی حفاظت کے لیے ان کی طرف سے کوئی واضح اور ٹھوس آواز بلند ہوگی۔ اجلاس کا احساس ہے کہ عدالتیں بھی اقلیتوں اور مظلوموں کو مایوس کر رہی ہیں۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے لاقانونیت کا راستہ اختیار کرنے والی فرقہ پرست طاقتوں کو حوصلہ مل رہا ہے۔ گیان واپی کا مسئلہ آج سے 30 سال قبل عدالت میں شروع ہوا تھا۔ ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود اسٹے آرڈر کو نظر انداز کیا گیا۔ گیان واپی پر بار بار سوٹ فائل کرنا اور پھر عدالتوں کے ذریعے اس نوعیت کے احکامات جاری کرنا انتہائی مایوس کن اور تشویشناک ہے۔ بورڈ نے عبادت گاہوں کے متعلق سن 1991 کے قانون اور بابری مسجد سے متعلق فیصلے میں اس قانون کی مزید تائید کو سامنے رکھ کر غور کرنے اور مؤثر طور پر مقدمے کو پیش کرنے کے لیے قانونی کمیٹی بنائی ہے، جو جسٹس شاہ محمد قادری، جناب یوسف حاتم مچالہ، جناب ایم آر شمشاد، جناب فیضل احمد ایوبی، جناب طاہر ایم حکیم، جناب نیاز فاروقی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور جناب کمال فاروقی پر مشتمل ہے۔ یہ کمیٹی تفصیل سے مسجد سے متعلق تمام مقدمات کا جائزہ لے گی اور مناسب قانونی کارروائی کرے گی۔ اجلاس میں طے کیا گیا ضرورت پڑنے پر پرامن عوامی تحریک بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ اجلاس نے یہ بھی طے کیا کہ بورڈ انصاف پسند ہندو بھائیوں اور دیگر اقلیتی طبقات کو اعتماد میں لے کر مذہبی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کے احترام اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں مشترکہ ذمہ داریوں پر رائے عامہ بیدار کرے گا۔ اجلاس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سن 1991 کے عبادت گاہوں سے متعلق قانون کے بارے میں وہ اپنا موقف واضح کرے۔ ایسے واقعات پر حکومت کی خاموشی ایک مجرمانہ فعل ہے جو کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس نے مساجد کے خطباء اور علماء سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ 3 ہفتے جمعے کے بیان میں مسجد کی اہمیت، شریعت میں اس کا مقام و تقدس اور مسجد کے تحفظ جیسے موضوعات پر خطاب کریں۔ نیز شرپسند عناصر کی طرف سے جو غلط دعوے کیے جا رہے ہیں ان کی عملی اور قانونی تردید پر خطاب فرمائے۔ اجلاس نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رہیں، ثابت قدمی سے کام لیں۔ یہاں رک کر ایک بات بتا دیں، الحمدللہ مسلمان صبر ہی کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ بابری مسجد بھی چلی گئی لیکن مسلمانوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری قوم دیگر عبادت گاہوں کو لے کر اس طرح سے شاید صبر کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ آگے لکھتے ہیں، اور اشتعال سے بچتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنا موقف پیش کریں۔ اجلاس میں حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم صدر اجلاس کی صدارت فرمائی اور اسی طرح بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کارروائی چلائی۔ مولانا سید ارشد مدنی نائب صدر بورڈ و صدر جمعیت علماء ہند اور دیگر تمام حضرات جو بورڈ کے اراکین ہیں، ان سب نے شرکت کی اجلاس میں اور اس طرح کا ناظرین اکرام بیان جاری کیا گیا۔ اس کو جاری کیا ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی نے۔ بہرحال دوستوں، اس طرح سے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بیان دیا ہے۔ بہرحال دوسرے بیانوں سے، پہلے کے بیانوں سے یہ بیان بہت ہی اچھا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے اس کے متعلق ناظرین اکرام آگے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو بھی ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ۔ آئیے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔